بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی کے اور کفر کے درمیان صرف نماز حائل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندے کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز کو چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ فائدہ: اس قسم کا مضمون اور بھی کئی حدیثوں میں آیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ابر کے دن نماز جلدی پڑھا کرو، کیونکہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ابر کی وجہ سے وقت کا پتہ نہ چلے اور نماز قضا ہو جائے۔ اس کو بھی نماز کا چھوڑنا ارشاد فرمایا۔ کتنی سخت بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے چھوڑنے والے پر کفر کا حکم لگاتے ہیں۔ علماء نے اس حدیث کو انکار کے ساتھ مقید فرمایا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی فکر اتنی سخت چیز ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اہمیت ہوگی، اس کے لیے ارشاد نہایت ہی سخت ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ جیسا کہ حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات کا مذہب یہی ہے کہ بلا عذر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ ائمہ میں سے حضرت امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب نقل کیا جاتا ہے۔ محبوب کی 7 نصیحتیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی، جن میں سے 4 یہ ہیں کہ اول، اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تم جلا دیے جاؤ، یا تم سولی پر چڑھا دیے جاؤ۔ نمبر 2، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالی شانہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، شراب نہ پیو کیونکہ یہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ فائدہ: ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسرے، نماز نہ چھوڑنا۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے۔ نمبر 3، شراب نہ پینا کیونکہ شراب ہر برائی کی کنجی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ گو تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، گو وہ تجھے اس کا حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے۔ نمبر 3، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، شراب نہ پینا کیونکہ شراب ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب قہر نازل ہوتا ہے۔ نمبر 6، لڑائی سے نہ بھاگنا چاہے سب ساتھی مر جائیں۔ نمبر 7، اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے جیسے طاعون وغیرہ
تو وہاں سے نہ بھاگنا چاہیے۔ نمبر 8، اپنے گھروں پر خرچ کرنا۔ نمبر 9، تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا۔ اولاد کی تربیت اور نماز کی تاکید۔ فائدہ، لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہو کہ باپ تنبیہ ہی نہیں کرتا اور مارتا بھی نہیں، جو چاہے کرتے رہو۔ ان کو حدود شریعہ کے ماتحت کبھی کبھی مارتے بھی رہنا چاہیے کہ بغیر مار کے اکثر تنبیہ نہیں ہوتی۔ آج کل اولاد کو شروع میں تو محبت کے جوش میں تنبیہ نہیں کی جاتی، اور جب وہ بری عادتوں میں پڑ جاتی ہے تو پھر روتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں ہے، سخت دشمنی ہے کہ اس کو پہلے تو بری باتوں سے روکا نہ جائے اور مار پیٹ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے۔ کون سمجھدار اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ اولاد کے پھوڑے پھنسی کو بڑھایا جائے اور اس وجہ سے کہ نشتر لگانے سے زخم و تکلیف ہوگی۔ جراحی نہ کرایا جائے بلکہ لاکھ بچہ روئے منہ بنائے بھاگے، بہرحال نشتر لگانا ہی پڑتا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بچے کو 7 برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگرانی کیا کرو اور اچھی باتوں کی ان کو عادت ڈالو۔ حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص اپنی اولاد کو تنبیہ کرے، یہ 1 صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ 1 صاع تقریباً 3.5 سیر غلے کا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ تعلیم سکھائے۔ ایک نماز کا چھوٹ جانا گویا اپنا سب مال دولت لٹ جانے کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ نماز کا ضائع کرنا اکثر بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے یا مال دولت کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہے گویا بال بچے یا مال دولت سبھی چھین لیا گیا ہو اور آدمی اکیلا کھڑا رہ گیا ہو۔ یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے، یا جس قدر رنج و غم صدقہ اس حالت میں ہوتا ہے اتنا ہی نماز کے چھٹنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے کہ اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لوٹنے والا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو لوٹ لیتے ہیں اور اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں اور اس کا مال بھی چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہوگا کہ اس راستے سے جائے گا؟ کون بہادر ہوگا جو اس راستے سے جائے گا؟ رات تو رات، دن میں بھی جانا مشکل پڑے گا اس راستے کو۔ مگر اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد 1-2 نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر پھر بھی پاک ارشاد کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بغیر کسی شرعی مجبوری کے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا کبیرہ گناہ ہیں۔ بغیر کسی شرعی مجبوری کے 2 نماز ایک ساتھ پڑھنا بھی کبیرہ گناہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے گا وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ 3 چیزیں تاخیر نہ کر، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کر۔ نمبر 1 نماز جب اس کا وقت آ جائے۔ نمبر 2 جنازہ جب تیار ہو جائے۔ نمبر 3 بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے، یعنی فوراً نکاح کر دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، گویا نماز کے پابند بھی سمجھتے ہیں، وہ کئی نمازیں معمولی بہانے سے سفر کا ہو، دکان کا ہو، ملازمت کا ہو آ کر اکٹھی ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلا کسی عذر، بیماری وغیرہ کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جائے۔ بالکل نماز نہ پڑھنے کی برابر گناہ نہ ہو، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت کرے گی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، حامان، رابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدا کا دعویٰ بھی کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور ابی بن خلف مکے کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا پلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ میں تم کو قتل کروں گا۔ جی یہ تھا ابی بن خلف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اسے نمٹا دے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کے وہ برچھا مارا جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش ہو گیا، اس کی گردن میں ہلکا سا خراش آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ یہ تو معمولی سی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی یہ کہتا تھا کہ محمد نے مکے میں مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ کوئی بیل ہوتا ہے، جیسا کہ کسی بیل کی آواز ہوتی ہے، اس طرح کے اس کی آواز ہو گئی تھی۔ ابو سفیان نے جو اسی لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ ذرا سی چوٹ سے تو اتنا چلاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ اس نے کہا کہ تجھے خبر بھی ہے کہ یہ چوٹ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد کی مار ہے، اس سے جس قدر مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ لات اور عزا کی قسم، یہ اس زمانے کے ان کے بت تھے، یہ لات اور عزا کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں ان کے تھوکنے سے ہی مر جاتا۔
چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے میں ہی مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے کافر اور سخت دشمن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہے کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی شک نہیں، لیکن ہم لوگ حضور کو سچا ماننے کے باوجود، حضور کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے کے باوجود، حضور کی امت ہونے پر باوجود، فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر ہم ان کے عمل کرتے ہیں۔ یہ ہم آج خود ہی اپنے اس میں گریباں میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں ان کی باتوں کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ کو کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔